اگر چاہو تو گردوارہ بناؤ، گرو گرنتھ کے سامنے متھا ٹیکو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اسلام سے بھی ہماری کوئی جنگ نہیں. لیکن اسلام ایز اے مذہب، اسلام ایز اے دین، نتھنگ ڈوئنگ، وی کانٹ بیئر اٹ، اس کو ہم نے ختم کر کے دم لینا ہے. میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، اس کو یہاں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. 50 برس تک جو کولڈ وار چلی ہے وہ مذہب پر نہیں تھی، نظام پر تھی. کیپٹلسٹک سسٹم ورسس کمیونزم، نظام کی بات تھی. انفرادی ملکیت ختم، قومی ملکیت، سود ختم، پیسہ نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، بس ویجز کھاؤ، ویجز دیں گے وہ کھا لو. رفتہ رفتہ اجازت دی گئی تم اپنے گھر کے کسی صحن کے اندر سبزیاں بولو اور وہ سبزیاں جو ہے اپنے دروازے پر رکھ کر بیچ لو، اس کی اجازت ہے بس. اور کوئی پرائیویٹ بزنس نہیں، نو فارمز، نو فیکٹری، نو شاپ. تو آج اصل میں اس اسلام کے خلاف جنگ ہے جو ڈکلیئر کی جا چکی ہے. اسی لیے کہتے ہیں وار ود ان اسلام. اب وہ ٹکرا دینا چاہتے ہیں جو مذہبی تصور والے عناصر ہیں ہمارے ملک کے اندر اور عالم اسلام میں. ہمارے علماء کی اکثریت اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے مانتی ہے، دین کی حیثیت سے اسلام ان کے سامنے ہے ہی نہیں. تبلیغی جماعت اسلام کو ایز اے مذہب مانتی ہے، پرسنل پائٹی، نماز، روزہ، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نماز اچھی، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس سے بحث ہے. نظام سے کوئی بحث نہیں، نظام کوئی بھی ہو. وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نظامی ہیں ان نظامیوں کو کرش کر دیں یہ مذہبی لوگ، لہذا مذہبی لوگوں کو سپورٹ کریں گے. اس سے انہیں دو مقصد حاصل ہو جائیں گے. ایک بات واضح ہو جائے گی کہ مذہب کے خلاف تو ہے ہی نہیں، تو خامخواہ کچھ لوگ جو ہیں بہکاتے ہیں ہمیں، یہ اسلام کے خلاف کہاں ہے. ہو سکتا ہے وہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو گرانٹ دے دے، انہیں اس میں کوئی حرج نہیں. تبلیغی جماعت کے وفود امریکہ میں آئے، چکر لگائے، انہیں کوئی اعتراض نہیں. وہ نظام کی بات نہیں کرتے. نظام کی بات کون کرتے ہیں؟ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سمجھ لیں اصل میں ہوا کیا ہے. آج سے نصف صدی قبل، کہیں 300 برس سے، کہیں 200 برس سے، کہیں 100 برس سے، یورپ کی کولونیل پاورز عالم اسلام پر قابض تھیں. ہمارے ہاں انگریز تھا، ملایا وغیرہ کے اندر ولندیزی تھے، مصر میں انگریز تھے، شام میں انگریز تھے، شام میں فرانسیسی تھے، عراق میں انگریز تھے، لیبیا میں اطالوی تھے، موریتانیہ اور صحرا جو ہے اس میں اسپینیڈز تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو کولونیل پاورز تھیں انہوں نے ہمیں دبایا ہوا تھا، اور اس وقت ہمیں جو مذہبی آزادی تھی وہ مذہبی آزادی تھی، دین کی نہیں. دین تو ان کا تھا. پینل کوڈ ہمارا ہوگا، تعزیرات ہماری ہوں گی، سول کوڈ ہمارا ہوگا. زیادہ سے زیادہ انہوں نے رعایت کی تھی ہمارے ساتھ، بہت بڑی رعایت. تم اپنے فیملی لاز پر عمل کر سکتے ہو، نکاح جیسے چاہو کرو، طلاق جیسے چاہو دو، سارے فتوے اپنے مولویوں سے لے لو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے پاس بھی آؤ گے تو ہم پوچھ لیں گے تم شریعت کا حکم چاہتے ہو یا رواج کا. تم رواج کا کہو گے ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، شریعت کا کہو گے اس کے مطابق. محمدن لا ایک پارسی کی لکھی ہوئی کتاب تھی. اسی طرح وراثت، تمہیں آزادی ہے، تم صرف بیٹوں کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، صرف بڑے بیٹے کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، تم بیٹیوں کو بھی دینا چاہو تمہیں آزادی ہے. وہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ وراثت کے بارے میں شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں یا رواج کا. اور ہمارے بڑے زمیندار کھڑے ہو کے کہتے ہیں رواج کا، شریعت ہمیں نہیں چاہیے، بیٹیوں کو حصہ دے دیں. نہیں. بہرحال یہ ہے، حالانکہ یہ بھی سیکولرزم کے خلاف ہے. آج امریکہ میں آپ کو فیملی لاز کی اجازت نہیں ہے، وہاں رہیں گے تو ان کے فیملی لاز کے مطابق آپ کو رہنا ہوگا طلاق وغیرہ کے معاملے میں، جو ان کا قانون ہے. اور یہی بھارت زور لگا رہا ہے، بی جے پی کے جو ان کا منشور ہے، مینیفیسٹو، اس کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ CCC، کامن سول کوڈ، خاندانی قانون، فیملی لاز ایک ہوں گے. یہ کیا کہتے ہیں مسلمان جب ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، سیکولرزم ہے، ہمیں سیکولرزم چاہیے. سیکولرزم میں تو قوم ایک ہوتی ہے، قوم ایک ہے تو فیملی لاز ایک ہونے چاہیے. یہ کیا نکاح طلاق کے ان کے اپنے حصول ہیں. بہرحال انگریز نے ہمیں رعایت دے رکھی تھی کہ فیملی لاز، میرج لاز، اور یہاں تک کہ وراثت بھی تم اپنے مطابق کر سکتے ہیں. لیکن
جب یہ بستر طے ہونا شروع ہوا کولونیلزم کا، ولندیزی چلے گئے ملایا سے، سماٹرا سے جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے، ملیشیا سے، انگریز نے بستر باندھا ہندوستان سے، فرانس نے بستر طے کیا شام سے، برطانیہ کو اٹھا کر پھینک دیا صدر ناصر نے میڈیٹرینین میں، وہ خود نہیں گیا تھا، اٹھا کر پھینکا تھا، لیبیا سے چلا گیا اٹلی وغیرہ وغیرہ، موراکو وغیرہ سے فرانس چلا گیا۔ تو ایک خیال پیدا ہوا مسلمانوں کے ایک خاص طبقے میں، ہمارا بھی تو ایک نظام ہے نا، یہ انگریز کا لایا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، یہ فرانسیسیوں کا دیا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، ہمارا بھی تو ایک نظام ہے اسلام کا، ہم کیوں نہ اس کو نافذ کریں؟ یہ اصل میں آزادی کا ثمرہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک سیلف کانشیسنس پیدا ہوئی، دے ڈسکورڈ اسلام ایز اے دین۔ تو تحریکیں ابھری، مخدومی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی انڈو پاکستان میں، فدائیین ایران میں، الاخوان المسلمون عرب ورلڈ میں، یہ ساری تحریکیں کیا تھی کہ اسلام دین ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، ہم دین کو غالب کریں۔ لیکن دو فیکٹرز ایسے تھے جس کی وجہ سے، بلکہ تین، آج تک کہیں کامیابی نہیں ہو سکی۔ پہلا فیکٹر یہ تھا کہ انگریز ہوں، فرانسیسی ہوں، اطالوی ہوں، انہوں نے اپنے 100 150 200 سالہ دور میں جو حکومت کی تھی، جو نظام تعلیم بڑھایا تھا، اس سے جو ان ملکوں کی ایلیٹ کلاس تھی وہ ان کے رنگ میں رنگی گئی تھی، انہی کی تہذیب، انہی کی بولی، انہی کی زبان، انہی کا لباس، انہی کا ذہن، انہی کی سوچ، انہی کی فکر، انہی کا فلسفہ، اور جب گئے ہیں تو حکومت ان کے حوالے کر کے چلے گئے، گویا کہ بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری رہی۔ اور اس طبقے کے نزدیک بھی اسلام صرف مذہب ہے، وہ دین اسلام سے واقف ہی نہیں ہے، چاہے وہ پرویز مشرف ہوں اور چاہے وہ فاروق لغاری ہوں اور چاہے وہ کوئی ہو۔ دوسری بات، ان مسلمان تحریکوں نے طریقہ کار غلط اختیار کیا۔